بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ ٹاک اور میں ہوں حنیف رحمان۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جو ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ حکومت جس طریقے سے اپوزیشن کے خلاف بیانات کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو یہ غداری کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کے لیڈران وہ جس طریقے سے حکومت کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں یا حکومت کے خلاف جو تقاریر ہو رہی ہیں اس کو غداری کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے، اور آیا اس طرح کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف دینے کے بعد پاکستان کی عوام کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آیا پاکستان کی جو عوام ہے ان کی زندگیوں میں اپوزیشن اور حکومت کے جو بیانات ہیں، حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف جو مورچہ زن ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، یہ آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور پروگرام میں ہم مختلف جو پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن پروگرام کے اس حصے میں ہم نے زحمت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے پیارے دوست سینئر تجزیہ کار، آپ وقتاً فوقتاً ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ان کے تجزیے تبصرے بھی آپ سنتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں بھی وہ اکثر آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوست سید عاصم رضا صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان جو ہے سینئر پولیٹیشین ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو بھی آپ ہمارے اکثر پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں۔ پیر ریاض گل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ پیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ عاصم رضا صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، یہ جو غداری اور محب وطن کا جو پیمانہ ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہم کافی پاکستان کی بڑے بڑے لیڈران کو غدار جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ خان عبدالولی خان، بدنجو، بگٹی، مری، سندھ کے کافی بہت بڑے جی ایم سید اور پنجاب کے بھی کچھ لوگوں کو ہم نے غداری کے سرٹیفکیٹ ماضی میں دیے، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ وہ تمام تر لوگ نہ صرف یہ کہ محب وطن تھے بلکہ ملک کے لیے ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں۔ اب ایک وقفے کے بعد مرکزی لیڈران کو دوبارہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینا شروع ہو چکا ہے۔ نواز شریف کو ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹلی ایک نام آپ نے مس کر دیا، کون؟ الطاف حسین۔ الطاف حسین، بالکل، میں تمام بالکل، الطاف حسین بھی ایک سر فہرست ان کا نام تھا۔ تو یہ جو اگر ہم نواز شریف کی بات کریں اور نواز شریف کی پارٹی ممبران کے خلاف جس طرح غداری کے مقدمات درج کرنے کا جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے، پاکستان کے لیے یہ کتنا نقصان دہ یا پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند یا سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو اپنے ابتدائیہ میں جس طرح اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے، جن ناموں کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں نے بھی اس میں ایک اور ایڈ کیا۔ دیکھیں، اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ قومی سلامتی، میں اداروں کا نام نہیں لوں گا جی، کہ کسی ادارے کے خلاف کی بات، قومی سلامتی کا لفظ جو ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے جب آپ حلف اٹھاتے ہیں، چاہے آپ ایگزیکٹو پاورز کے تحت کسی پوسٹ پہ آتے ہیں، الیکٹڈ ہو کے، سلیکٹڈ ہو کے، کیونکہ آپ کی جو سلیکٹڈ ٹیمیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہیں، جو ممبران آتے ہیں، تو جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر جو الفاظ ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں، ان کو پڑھنے کے بعد جو آپ کا قومی سلامتی کا معاملہ ہے، جس میں صرف ایک یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے خلاف، پاکستان کے منسلک اداروں کی بھی بات ہوتی ہے جو قومی سلامتی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور وہ اہم راز جو کہ آپ بحیثیت نمائندہ یا ایگزیکٹو پاور جب آپ کو ملتی ہیں، اس میں آپ جب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو بہت سارے قومی راز آپ کو دیے جاتے ہیں، یا آپ کی ان کیمرہ سیشنز ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، بیرون ملک آپ کے معاہدے ہوتے ہیں، وہ آپ کی منصب کی وجہ سے آپ کو شیئر کی جاتی ہیں چیزیں، بالکل ان سے جب آپ قومی وہ سارے قومی سلامتی کے بریکٹ میں آتی ہیں، جب آپ ان کی بریچ کرتے ہیں یا ان کو پبلک کرنا شروع ہو جاتے ہیں فار یور اون انٹرسٹ، یعنی آپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو بالائے طاق رکھیں گے، تو وہ غداری کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ بالکل۔ پھر ایک غداری کے زمرے میں آپ آئین کو توڑنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب مشرف صاحب کی بات کی جاتی ہے، آپ چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں، خدا پروگرام بھی کرتے ہیں اور آپ کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ اپوزیشن، دیکھیں، میں مجموعی طور پہ تو اپوزیشن کو نہیں کہوں گا، میں بہت سارے محب وطن ہمارے دوست ہیں، ہمارے پروگرامز میں بھی آتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ان کیمرہ اور آؤٹ آف دا کیمرہ بھی بات ہوتی ہے۔
سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا ڈومینیشن کے حوالے سے، جب سربراہان کی بات ہوتی ہے تو جب ان کے ذاتی مفاد، میں مثال آپ کو سیدھا مثال دیتا ہوں. آپ کا فیٹف کا مسئلہ شروع ہو رہا تھا، اس سے پہلے ایک بیان میاں صاحب کا ہی آیا تھا جس میں انہوں نے کلبھوشن کے نام لینے سے جنہوں نے انکار کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اجمل قصاب کی پوری سٹوری بیان کر دی اور وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. اور اسی بیان کو جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کیس لڑ رہے تھے کلبھوشن کا، نواز شریف کو کیا فائدہ ملے گا اگر بالفرض مان لیتے ہیں کہ بلیک میلنگ؟ دیکھیں آپ کا ذاتی مفاد یہ ہے کہ آپ کو اگر چھیڑا گیا یا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس پہ بحث ابھی نہیں کروں گا. ٹھیک، یہ بحث ابھی نہیں میں کر رہا کہ ان کے خلاف صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کہ ان کے الفاظ یا ان کی تقاریر کے نتیجے میں جو سیناریو بن رہا ہے اس کا جو فائدہ یا نقصان پاکستان کو کیا پہنچ رہا ہے، آپ اس کی گفتگو کریں. نقصان ہو رہا ہے اور دشمن ملک جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک، درست. پیر صاحب اس ٹاپک کی جانب بھی ضرور ہم آئیں گے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن میں اتنی سکت ہے، اتنا دم ہے اپوزیشن میں کہ وہ حکومت کو چلتا کرے؟ کیونکہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف کا جو یہ بیان ہے کہ میں اب بھی آصف رضا داری پر بھروسہ نہیں کرتا. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈران جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے وقت جو ان کی کارکردگی تھی، جو ان کی کارروائی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیان کر چکے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت کے سہولتکار یہ دونوں بڑی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. پھر اگر ہم نے دیکھا کہ ان دو پارٹیوں کی جانب سے مختلف آوازیں آنا شروع ہوئی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا جو یہ پی ڈی ایم کا جو لیڈر ہے سربراہ کے طور پر شاید دل سے نہیں مانا ہے. تو یہ اپوزیشن میں تو آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ کس طرح آپ حکومت کو چلتا کریں گے؟ پاکستان عوامی نیشنل پارٹی بھی بڑی پیش ہے اس میں. شکریہ حنیف رحمان بھائی. دراصل میں اگر آپ دیکھا جائے ماضی میں جی تو تحریک کسی بھی پارٹی نے اکیلی نہیں چلائی اور نہ چل سکتی ہے. بالکل. جہاں تک حکومت گرانی کی بات ہے، اگر یہ ایک دوسری سے مخلص نہیں ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ مولانا فضل الرحمان آخر میں اکیلا ہی چھوڑا، بالکل اکیلے رہ گئے تھے، بالکل اکیلا ہی رہ گیا تھا، ایک تقریر کی لیا ہے. اگر اب بھی یہ لوگ اسی طرح سے کریں گے تو کبھی بھی جو ہے حکومت نہیں گرے گی. دوسری بات یہ ہے، میرے خیال میں حکومت گرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حکومت بے اختیار ہوئی ہے اس کے اختیارات، حکومت نہیں بلکہ ادارے جو بے اختیار ہوئی ہے اس کی بات کرنی چاہیے. جو ادارے بے اختیار ہوئی ہے اس کی بات کرنی چاہیے. حکومت گرانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ادارے جو ہے وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. مطلب حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو باغ دوڑ ہے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. اور کے ہاتھ میں ہیں. تو اپوزیشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو وہ فوکس کرنا چاہیے؟ وہ فوکس کرنا چاہیے. جو مین ایشو ہے، اگر اداروں کو، تمام اداروں کو اختیار مل جائے اور با اختیار ہو جائے تو میرے خیال میں جو ڈسکریمنیشن ہو رہے ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو پھر جو ہے نہ اپوزیشن کی کسی بھی پارٹی کو، چھوٹے پارٹی کو، بڑی پارٹی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. سب سے بڑی بات جو ہے وہ ڈسکریمنیشن جو ہو رہی ہے اس وقت اس کی ہے. حکومت گرانے سے کوئی تو یہ اپوزیشن کم از کم چلیں، اگر حکومت گرانے کی بات ہم چھوڑ دیں تو کیا اپوزیشن اپوزیشن ایسا کر سکتی ہے، ایسے اختیار یا ایسی تحریک چلا سکتی ہے کہ اداروں کو جو ہے وہ با اختیار بنایا جائے؟ بالکل. اگر ان کو پریشرائز کرایا جائے حکومت کو تو بالکل کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ امکان ہے اس بات کا. بالکل بالکل 100%. یہ جو عاصم رضا صاحب، یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں اور واقعتاً سارے اختیار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، یا میں صاف الفاظ میں کر کہہ دوں تو آرمی ہی سب کچھ چلا رہی ہے، یہ امپریشن فوج کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں، مخاطب جو تقریروں میں کیا گیا ان کو کیا گیا. اب تو کھل کے بات کی جاتی ہے. تو یہ جو امپریشن ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ اس لیے ہے کہ فوج پاکستان کا ایک منظم ادارہ ہے؟ اگر فوج کے بارے میں یہ تاثر دیا جائے گا تو پریکٹیکلی فوج کے ادارے کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے فوج اپنے آپ کو پولیٹکس سے بالکل دور رکھے اور امپریشن نہیں بلکہ عملاً یہ ثابت بھی کرے کہ دیکھیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے؟ کیونکہ اب تو 15 نومبر کو انتخابات بھی گلگت بلتستان کے آ رہے ہیں. میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود
ज़माने तालिब इल्मी में भी तारीख पढ़ता रहा, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा कि फ़ौज को सियासत में लाने वाला कौन था? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कौन था? नाम, मैं तो नाम पूछना चाह रहा हूँ ना। एस विंग किसने बनाया था? बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मेरे भाई अगर तारीख के सुराग को पलटे तो वो फौजियों ने तो नहीं बनाया था। चीफ मार्शल सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर, सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान की तारीख में पहला कौन था? उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर से, अगर पूछा जाता, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बड़ी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थे और बहुत अच्छा उन्होंने पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया। इंटीरियर मिनिस्टर है, पीपल्स पार्टी के वो एक बड़े थंब रहे हैं। उनसे कभी मेरा इत्तेफाक होता रहा, उनसे बातचीत हमारी होती रही। एमक्यूएम पे ऑपरेशंस किसने करवाए थे? बिल्कुल आपको याद है? बेनज़ीर भुट्टो और ये नवाज शरीफ एमक्यूएम साहब को तोड़ने के लिए दूसरी जमातें, देखें चाहे ज़ियाउल की बात करें या अयूब खान की बात करें या मुशर्रफ के दौर की बात करें, उन अदवार को निकाल देते हैं, चलें फ़र्ज़ करें, लेकिन उनकी नर्सरियों में पैदा होके पले बड़े पौधे कौन से निकले? तो गलत हुआ ना उस ज़माने में। देखिए अब वो गलत हुआ, अब सारा गलत होने के बाद आप उस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, आप हर वक्त उसी चीज़ को कहते हैं कि अभी ऐसा हो रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, फ़ौज का जो इदारा है वो आपकी कौमी सलामती के मसाइल को देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या फिर आपकी दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। ज़रब-ए-अज़्ब, रद्दुल फसाद, जिस पेन से आप लोग खैबर पख्तूनख्वा गुजरा, पूरा पाकिस्तान गुजरा, आपकी शहादतें हमें याद नहीं, भूली नहीं है। बिल्कुल आपकी MPs भी शहीद हुए, आपके मिनिस्टर हुए, आपके जो स्पोक्स पर्सन उनका बेटा शहीद हुआ। मैं खुद जाके मियां इफ्तिखार साहब से इंटरव्यूज़ कर आया हूँ, प्रोग्राम्स किए हुए मैंने, हमने अपनी आंखों से ऑपरेशंस देखे हैं। दुरुस्त खैबर 1, 2, 3, 4, राह निजात, रद्दुल फसाद, ज़रब-ए-अज़्ब, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड हमने देखे हैं। देखिए कुर्बानी है, कोई शक नहीं है। अब लेकिन अब जो इंप्रेशन दिया जा रहा है, इंप्रेशन क्यों दिया जा रहा है? जब आपका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, जब आप कहते हैं कि जी मैं ना मानूं और मैंने नहीं हटना पीछे, अपनी जिद के ऊपर आप आ जाते हैं। कोई कहता है कि जी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम 3 साल के लिए आते हो, हमने हमेशा रहना है। आपको याद है ना ये तकरीर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब उनके कान में कहा गया कि टप्पी साहब को, तालपुर साहब को और फरियाद अद्दी को आज शायद उठा लेगी रेंजर छापा मार के, उन्होंने अचानक तकरीर का रुख ही चेंज कर दिया। हम नहीं तारीख भूलते। मियाँ साहब की वो तकरीर जिसको इंडिया नशर करता रहा। फिर राहिल शरीफ के ज़माने में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री चली इंडियन मीडिया के ऊपर, आई कैन प्रेजेंट यू, जो आप अभी चला के दिखा सकते हैं लोगों को, दुरुस्त, जिसमें उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री और एक है ये शरीफ, दोनों शरीफ हैं, इनमें से असल शरीफ कौन है? ये शरीफ जो है, ये जो प्रधानमंत्री के गिर्द शिकंजा तंग कर रहा है, ये कौन सा मुल्क किसके लिए बोलता है? कुलभूषण के ऊपर आप मुझे बताएं कि जो वजीर आज़म मुल्क का ज़बान लबकुशाई ना करे, उससे सवाल किया जाता हो और वो लफ्ज़ तक ना निकाले, तो उससे क्या खस किया जाए? फिर आप उसके बाद इदारों को थ्रेट करते हैं कि जी मेरे साथ अगर आपने छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ आपसे क्या की जा रही है? अब मैं और आप बैठे हुए हैं, हम दोनों एक ही फील्ड के हैं, क्या छेड़छाड़ की जा रही है? उनसे पूछा जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि तारीख क्या कहती है, वो कहाँ से शुरू हुए थे। आप 1986, 87, 84 और पिछला उनका रिकॉर्ड निकालें, फिर उसके बाद उनकी एम्पायर को देखें। शरीकी जुर्म तो उस वक्त ये भी थे ना जो उनसे पूछ रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के एक मेंबर, मैं आपको मजीद बात बताता हूँ, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं 2015 का प्रोग्राम अपना ला के दे सकता हूँ एक और टेलीविजन चैनल का। इन्हीं की पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी मैं सबूत के साथ ये कहने के लिए तैयार हूँ कि हुंडी और हवाला 89-90 में मियाँ नवाज शरीफ ने, दरा आदम खेल का बंदा है, माल रोड पे उसके असले की दुकान थी, उसके जरिए मियाँ साहब ने सारे पैसे ट्रांसफर किए हवाला हुंडी करके, और वो कहते हैं मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत पीर को मजबूत हैदर करने वाले अली लोग, शाह, देखिए पीर हैदर अली शाह, देखिए वो पैसा इस कौम का था ना। नहीं, पैसा कौम का आज अगर आज इस कौम से उसका हिसाब मांगा जा रहा है, आज इस कौम के पैसे का अगर हिसाब मांगा जा रहा है, तो ये कहा जाए कि जी तुम्हें मैं तबाह कर दूंगा, तुम्हारे राज हमने जी, टॉम क्रूज जो है उनको तो ये नहीं पता, ये जो कहा जा रहा है ऐसे चोरी करके बनाया। अब से आखिरी ये जो कहा जा रहा है कि चूंकि मैं जब इनके साथ, इनसे मुराद जब फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब उनकी बात मान रहा था, जब उनके साथ मैं मिला हुआ था, तो मेरे तमाम गुनाह भी ठीक थे। अब चूंकि जो मैं
3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد جب میں خود کو انقلابی بنانا چاہ رہا ہوں، جب مجھے احساس ہو گیا انقلابی نہیں، امیر المومنین بننا چاہ رہے ٹھیک ہے، جب مجھے احساس ہو گیا کہ بھائی ہماری جو فورن پالیسی وہ یہ ہونی چاہیے، ہمارا جو اکانومی کا جو زاویہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اب جب میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ کرنا چاہ رہا ہوں تو اب میں غدار، اب میں امیر المومنین، اب میں سب کچھ، تو یہ بات کی تو وزن ہے نا۔ نہیں حنیف بھائی، ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا اے این پی نے آج تک عدالتوں پہ حملے کیے؟ آپ کے اوپر کتنی صحبتیں رہیں، آپ کو بین کرنے والا، آپ کی جماعت پہلے اے این پی نہیں تھی، نیب تھی، بالکل نیب تھی نا، اس کو بین کس نے کیا تھا؟ مجھے نام بتائیے گا۔ بالکل بھٹو نے، بالکل بھٹو صاحب جمہوری آدمی تھا نا۔ ہاں، حیدرآباد جیل میں سارے پڑے ہوئے تھے، فراری کیمپ کس نے بنائے تھے؟ بالکل بالکل۔ اچھا، اس کے بعد میں تاریخ کے حساب سے آپ سے بات کروں گا، ٹائم لائن کے حساب سے، عدالتوں پہ آپ نے کبھی تو حملہ نہیں کیا نا؟ کس نے عدالتوں پہ حملہ کیا؟ یہاں سپریم کورٹ میں، بالکل تاریخ۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں تاریخ ایک ایک چیز آپ کو بتاتی ہے۔ پیر صاحب، جس طریقے سے چاہے عدالت ہو، چاہے فوج ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ ان کو ان کی کیے کی سزا کے اوپر کوئی جواب دہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کا رویہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پیر ریاض گل صاحب، یہ فرمائیے کہ ابھی جو جس طریقے سے جلسے جلوس کا ایک شیڈیول دے دیا گیا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پر جلسہ، فلاں دن فلاں جگہ پر جلسہ، اس پر بھی اختلاف ہو رہے تھے، لیکن چلیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا وہ معاملہ۔ یہ بتائیں کہ شکل کیا ہوگی آپ کی اپوزیشن کی تحریک کی؟ آیا صرف جلسے جلوس ہی آپ کریں گے؟ اگر جلسے جلوسوں سے آپ کوئی پریشر ڈیولپ نہیں کرتے، آپ بناتے نہیں، ایسا کوئی منظرنامہ نہیں بناتے جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پریشانی کا سامنا ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا پھر اپوزیشن کا؟ پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ ہر شہر میں جو بڑے شہر ہے اس میں جو جلسے شیڈول کیے، بڑے بڑے جلسے ہوں گے جو شیڈول کیا ہے، میاں افتیار صاحب نے آج ٹی وی پہ پریس کانفرنس میں بتا بھی دیا، جہاں جہاں جس تاریخ کو جو ہے جلسہ ہونا ہے وہ سارے جو ہے انہوں نے بیان کیے۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ میٹنگ ہوگی، لائحہ عمل طے کرے گی، تو اس کے بعد جو بات نکلے گی وہ اپوزیشن پارٹیاں ایک دوسرے پر اعتماد کرتی ہیں؟ کرنا چاہیے، نہیں کرنا تو چاہیے، لیکن ماضی یہ نہیں بتاتا۔ بالکل ایگزیکٹلی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی نہیں، ماضی کیا 3 دن پہلے آپ دیکھ لیں، اے پی سی کے دوران مولانا فضل الرحمان کا شکوہ نہیں کریں گے تو یہ تحریک چلے گا ہی نہیں۔ تو اے این پی پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ اے این پی اپوزیشن میں ہے اور ساتھ رہے گی۔ اپوزیشن کون سی والی؟ ایگزیکٹلی یہ سوال نا کہ دیکھیے، اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوگی، اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ کی طرف آئیں گے ضرور۔ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ عاصم رضا صاحب، آپ نے جو منظرنامہ پیش کیا اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیشین جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور پاکستان میں جو بھی سیاسی منظرنامے میں جو ہلچل ہے، یہ جو تھوڑی بہت خرابی ہے، اس کی ذمہ دار بھی پولیٹیشین ہی ہیں، اور پولیٹیشین ہی تمام تر حالات کے ذمہ دار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے، بقول آج کل جو کھل کے بات کی جاتی ہے، تو ان کو لانے والے بھی، گھسیٹنے والے بھی ان معاملات میں یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں۔ تو ایک امپریشن یا ایک جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچور نہ ہونا، پولیٹیکل پارٹیز کو با اختیار نہ بنانا، اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی مرضی کے مطابق ایک نظام نہ بنانے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جب یہ الزام لگایا جاتا ہے اور باقاعدہ ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں روکا جاتا ہے، ہمیں کال آ جاتی ہیں، اور مختلف دھرنوں میں پھر جس طریقے سے منتخب حکومتوں کو پریشرائز کیا گیا، یہ تمام تر چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں نا سر؟ یہی سوال ہمارا بہت سارے صحافیوں سے ہوتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اٹھا لیا گیا، ہمیں غائب کر دیا گیا، گمشدگی کی رپورٹ ڈال دی جاتی ہے۔ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں آتی؟ آپ کو آئی کبھی؟
کبھی کال آئی آپ کو؟ آئی ہوئی ہے، میں پوچھ رہا ہوں، ابھی بول نہیں سکتا ہے، آئی ہوئی ہے نہیں وہ اس میں مقصد دیکھیں حنیف صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی میں مثال یہ نہیں دے رہا کہ وہ سارے کرپٹ ہیں، میں نے کہا کہ یہ بہت اچھے اور سیزن لوگ بھی ہیں، لیکن جب تک یہ موروثیت نہیں ختم ہوگی، ہاں یہ تو غلط ہے، جب تک آپ کی خاندانی پارٹیز کا اور سربراہی کا سسٹم ختم نہیں ہوگا اور ایک انگلی کے اشارے کے اوپر ہاتھ باندھ کے دربان کی طرح آپ ختم، تو یہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ڈیموکریزی بنائی گئی ہے، تو آپ ڈیموکریسی لائیں نا، ڈیموکریزی کیوں لاتے ہیں؟ اور پھر اپنے مفادات کی خاطر آپ عوام کو جھونکتے ہیں، اور اس میں آپ موجودہ حکومت کو شامل کرتے ہیں۔ جی دیکھیں موجودہ حکومت قصوروار اس لیے بھی ہے کہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے انہوں نے کلیم جو بہت کچھ کیا تھا اس میں فیل ہو رہا ہے۔ اس پہ ایک سوال بنتا ہے، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ میڈم یہ فرمائیے گا، جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک گورنمنٹ کی جانب سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستان کے اشارے پر ہندوستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تقاریر، اس طرح کا جو امپریشن دیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ووٹر پر کتنا منفی اثر پڑے گا اس کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ووٹر پر کچھ اثر بھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جو مرضی لوگ کہتے رہے، آپ کو نہیں پتا کہ محمد نواز شریف نے پاکستان کو ایسی قوت بنایا، دھماکے کیے، پاکستان کو اندھیروں سے نکالا، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ سب سے زیادہ کام جو کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا، اور محمد نواز شریف نے جب گورنمنٹ سنبھالی تو دہشت گردی کس عروج پہ تھی، کراچی سے لے کے خیبر تک کسی کی جان مال محفوظ نہیں تھی، سب سے زیادہ ہم نے کام کیا اپنے دور میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور یہ صحیح ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے آن بورڈ لیا، اور پھر ہمارے ساتھ افواج پاکستان بھی تھی، رینجرز بھی تھے، پولیس بھی تھی، ضرب عضب ہم نے شروع کیا، اور ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر امن قائم ہوا۔ پھر جو لوڈ شیڈنگ تھی، 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی، 4 گھنٹے جاتی تھی، لوڈ شیڈنگ کا ہم نے خاتمہ کیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے پاور پلانٹس لگائے گئے بنے، 16,000 کلومیٹر ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے موٹر وے اس جگہ تک بنائی جہاں تک سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھی، آج وہ سفر کتنا آسان ہوا، سی پیک کا منصوبہ ہم نے شروع کیا۔ درست میڈم، بالکل یہ تمام نہیں، اگر یہ گورنمنٹ پروپیگنڈا کرے کہ جی مسلم لیگ نون انڈیا سے کر رہی ہے اور نواز شریف غدار ہے، یہ تو کیا ان لوگوں کی کہنے سے عوام کو یقین آئے گا؟ اچھا میڈم، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، میڈم آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے اپنے ہی ایم پی ایز جو ہیں، آپ کے اپنے ہی جو منتخب آپ کے ایم پی ایز ہیں، وہ تو وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور اب تو وہ نواز شریف کے خلاف کھل کے بیان بھی دے رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف کو ہم پاکستانی فوج کے خلاف بیان نہیں ہونے دیں گے، یہ اس طرح کی باتیں بھی تو آ رہی ہیں نا سر؟ میری بات سنیں، نواز شریف نے افواج پاکستان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے ان لوگوں کے خلاف دی ہے جن لوگوں کا ان کو ثبوت موجود تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ماضی میں کیا کیا، ان لوگ وہ چند ایک آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ افواج پاکستان کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں ایوب خان کے ساتھ، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء کے ساتھ نواز شریف کو کوئی تحفظات نہیں تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو آج یہ کیوں پیدا ہوا؟ آپ خود سوچیں کہ نواز شریف کے ساتھ افواج پاکستان کا کوئی نہیں، انہوں نے پہلے بھی کہا ہے تمام افواج پاکستان کا ہم احترام کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نے کہا 5-4 ایم پی ایز گئے ہیں، تو یہ 4-5 ایم پی ایز کو ہم نے خود پارٹی سے نوٹس دے کے نکال دیا ہے، کیونکہ جو پارٹی وائلیشن کرے گا وہ پھر جماعت کے اندر کیوں رہے گا؟ اچھا میڈم یہ بتائیے گا، آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں نہیں، آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں کہاں سے لوگ گئے ہیں جو لوٹے ہیں، کوئی کاف سے گیا، کوئی پیپلز پارٹی سے گیا، کوئی نون لیگ سے گیا، کوئی کاف لیگ سے گیا، تو یہ تو بہانہ جی کا کلبہ بن گیا پی ٹی آئی کے پاس۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، وہ جو ہے کیا رجحان پایا جاتا ہے؟ نواز شریف اور مریم نواز کا جو ایگریسو سٹانس ہے، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، یا شہباز شریف یا جو ان کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں جو کہ مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جیل جانے سے 2 روز قبل شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میرا اور نواز شریف کا بیانیہ ایک ہے، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ شہباز شریف کی مفاہمت کی سیاست ہے اور نواز شریف کی نہیں ہے؟ دونوں کا، اور تمام سینئر لیڈرشپ بھی، تمام کارکنان، تمام عہدیداران
تمام MNAs تمام MPs نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا بھی وہی بیانیہ ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا میڈم آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ PDM یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت جو ہے وہ کس حد تک اس حکومت کے خلاف جائے گی؟ جب تک یہ حکومت گر نہ چلی جائے، حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ تحریک چلاتے رہیں گے، یا اگر بیچ میں کوئی ریلیف دیا جاتا ہے، کوئی ایسے تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں ریلیف دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر آپ لوگ یا آپ کی جماعت پیچھے ہٹ جائے گی؟ میرے بھائی ہم ریلیف لینے کے لیے تحریک نہیں چلا رہے، یا PDM ریلیف لینے کے لیے نہیں بنی۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں، پاکستان کی معاشی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہمارے دور میں چینی 50 روپے کلو تھی، آج چینی 110 روپے کلو ہے۔ آٹا کس ریٹ پہ تھا؟ سبزیاں دیکھیں 150 200 روپے سے کم کوئی سبزی کلو نہیں ہے۔ دالیں دیکھیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری نے تباہی کر دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، لوگوں کو ریلیف ملے، پاکستان کے عوام سے مہنگائی کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ ہماری یہ تو تحریک ہے، ہمارے ریلیف کے لیے نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ سڑکوں پہ شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ تحریک جاری رہے گی جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، اس حکومت سے چھٹکارا نہیں ملے گا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور صاف الیکشن نہیں ہوگی۔ اچھا آخری سوال مختصر جواب دیجیے گا، اگر باقی دیگر جماعتیں بالفرض وہ کسی حوالے سے وہ دیگر جماعتوں میں اس طرح کا جو ایگریسو اسٹاس ہیں وہ اگر نظر نہ بھی آئے، تب بھی پاکستان مسلم لیگ نون یہ حکومت کو گھر بیچنے تک ہی اپنی تحریک چلائے گی؟ دیکھیں PDM میں جو فیصلہ ہوگا، تمام اپوزیشن جماعتیں PDM میں شامل ہیں، اب PDM کے پلیٹ فارم سے جو فیصلہ ہوگا اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہیں اور اس کو ساتھ لے کے چلیں گی۔ بہت شکریہ، بہت PDM میں شکریہ ہوگی۔ میڈم، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ صاحب اس میں میں تاریخ کے حوالے سے پھر بات کروں گا۔ جی جی 50 روپے کلو کب نواز شریف صاحب کے زمانے میں رہی؟ آپ کو افتخار چودھری جو انہی کے چہیتے لگائے ہوئے تھے، جس کے لیے اتنی جدوجہد کی گئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے ایک سوموٹو لیا تھا جس میں چینی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ 80 روپے کلو ہونی چاہیے، 120 کیوں ہوئی ہے؟ اف یو ریمبر، بالکل بالکل بالکل، وہ کس کا دور تھا؟ تو یہ 50 روپے کا لیکن کون سا زمانہ یہ یاد کراتے ہیں؟ غربت دیکھیں 55 روپے پہ کلو چینی تھی، 50 نہیں تھے، آ کے اس کے بعد اوپر گئی تھی جس میں سوموٹو لیا 2017-16 میں چینی جو ہے نیچے آئی بعد میں۔ مہنگائی بہت ہے عاصم رضا صاحب، دیکھیں آپ انکار نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کا اب اس کی وجوہات کی طرف بھی جانا پڑے گا۔ مجھے مشرف صاحب کی لاسٹ پریس یہ وجوہات کا خاتمہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے یا نہیں؟ دیکھیں حکومت کا کام تو ہے، لیکن آپ اگر ماضی میں جو اقدامات ایسے کیے گئے جن کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات اور کرنے پڑے، جس کی وجہ سے اگر آپ ڈالر کو نہ کرتے تو آپ کے اوپر اقتصادی پابندیوں کا بھی خطرہ تھا۔ آپ کے اسحاق ڈار کے اوپر IMF برس پڑی تھی کہ فیجڈ فگرز دیتے ہیں آپ کو یاد ہے؟ بالکل بالکل بات آئی تھی، بالکل رپورٹ آئی تھی، بالکل میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں نہیں آن ریکارڈ بات کروں گا۔ آپ نے ڈالر کو اپنا ایک منی میکنگ بزنس بنایا ہوا تھا، 2.5 کروڑ یومیہ 3 کروڑ ڈالر پاکستان سے اسمگل ہو رہا تھا، یہ بھی یاد ہے آپ کو؟ گورنمنٹ جس طریقے سے چل رہی ہے، ٹائم لائن چلا رہا ہوں آپ کو میں، وہ آپ ابھی کے حالات کو کہہ رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا دیکھیں جو پیچھے حالات ہوتے ہیں۔ آپ کے 12 ارب روپے کی کرپشن کا جو چیئرمین نیب تھا فصیح بخاری، یہی نام تھا نا؟ بالکل۔ اور اس کے بعد آپ کے وہ دوسرے جو چیئرمین نیب رہے جو کہ قمر زمان صاحب تھے، وہ بھی نواز شریف کے خاص دوستوں میں سے تھے، اس لیے کہ وہ ADC رہے۔ عاصم رضا صاحب ضیاء صاحب کے موجودہ حکومت کے اقدامات ہیں، ضیاء صاحب کے وہ بھی ADC تھے، ان کو چیئرمین نیب لگایا گیا، نواز شریف ان کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے، آپ اعجاز الحق صاحب کو بھی کال درست، بالکل، یہ تمام چیزیں مان لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس حکومت کے لیے وہ عوام کو اس بات سے لازمی تھے۔ عاصم رضا صاحب، عوام کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، کیونکہ عوام نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ ہی اس لیے دیا تھا کہ آپ ہمیں وہ پرانا جو گند تھا اس کی صفائی کر کے دیں گے۔ اب 2 سال ہونے کو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں 3 سال بعد آپ کو اس کے نتائج نظر آ جائیں گے؟ بالکل آپ پر امید ہیں؟ میں اس کو بڑا مینیوٹلی آبزرو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو اقدامات گورنمنٹ لے رہی ہے، آپ اگر فیٹ اپ والا مسئلہ دیکھیں، وہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو ان کیمرہ سیشن کی بات کر دی جس پہ بڑے سیخ پا ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ عمران خان کا ذاتی مقصد تھا اس میں کوئی، یا کوئی ذاتی فائدہ ہے، یا اداروں کا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ پاکستان کے لیے بات پھر ریاض صاحب آپ یہ بتائیں، دیکھیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگر PDM کا حصہ ہے اور بڑا ایکٹیو حصہ ہے، تو چلے ان کے پاس تو صوبہ سندھ کی گورنمنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شاید کسی زمانے میں وفاق میں بھی آ جائیں۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے چانسز بن سکتے ہیں کہ پنجاب میں تو ان کی حکومت آ جائے گی, وفاق میں وہ آ جائیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب پھر کشمیر کمیٹی یا کوئی بڑا عہدہ لے لیں گے اگر پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہوتی ہے. پاک عوامی نیشنل پارٹی کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ آپ کے اپنے صوبے میں بھی شاید وہ اس طریقے سے پاپولر نہیں رہی جو کس زمانے میں ہوا کرتی تھی, کیونکہ اب وہاں پر جی وائی فے بھی ہے اور وہاں تحریک انصاف بھی ہے. حنیف الرحمان صاحب, بات یہ ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی. ٹھیک, عوامی نیشنل پارٹی نے ایک فیئر تحریک چلائی ہے, جب بھی چلائی ہے تو فیئر تحریک چلائی ہے, عوام کے لیے چلائی ہے, اقتدار کے لیے نہیں چلائی. اگر آپ کو یاد ہو تو مفتی محمود صاحب جب تھے ان کے 2 سیٹ تھے اور اے این پی کے 12 سیٹ تھے اور وزیر اعلیٰ کو انہیں کو بنایا, مفتی محمود صاحب کو بنایا. تو عوامی نیشنل پارٹی کا کبھی جو ہے اقتدار کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا ہے. جو عوامی مفاد ہے ان کو, جس طرح ابھی مہنگائی چل رہی ہے, آٹا جو ہے 35 روپے کلو سے کہاں تک چلی گئی. اسم صاحب اتفاق نہیں کر رہے مگر میں بولتا ہوں 67 پہ پیٹرول تھی 2016-17 میں 67 پہ تھی, ابھی جو ہے کہاں پہ ہے. جو متوسط طبقہ ہے وہ انتہائی بالکل خودکشی کرنے پہ مجبور ہے. جو وہ لوگ ہیں جو ایک سٹینڈرڈ کی زندگی گزار رہی تھی ابھی وہ نہیں رہی. صحیح, غریب بالکل غریب تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پیر اعظم صاحب یہ بتائیں کہ چلیں اگر یہ عوام کے لیے آپ یہ باغ دوڑ, یہ ساری تحریک, اپنا جو بھی جدوجہد ہے وہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, سیاسی طور پر پی ڈی ایم کی اگر کامیابی ہوتی ہے تو سیاسی طور پر عوامی نیشنل پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ عوامی نیشنل پارٹی کو اپنے عوام جو ہے سلیکٹ کریں گے. ٹھیک, جتنا ان کا حصہ ہے اپنے حصے کے مطابق عوام اس کو سلیکٹ کر کے, ہم کبھی جو ہے دوسری پارٹی پہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ حصے میں دیں گے. صحیح. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ عوام منتخب کر کے عوامی رائے جو ہے وہ آپ کے حق میں جا سکتی ہے اگر یہ اس طرح کی تحریک کامیاب ہوتی ہے. اگر ہم ایمانداری کے ساتھ, مخلصی کے ساتھ عوام کی خدمت اچھا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس میں حنیف صاحب معذرت کے ساتھ ایسا ویسا نہ ہو جیسے کراچی میں سندھ گورنمنٹ میں ایم کیو ایم بھی ساتھ تھی, اے این پی بھی ساتھ تھی اور پیپلز پارٹی کے روز 100 بندہ مرتا تھا. آپ کراچی میں ہم بھی اس معاملے کو فیس الگ ہوئی تھی. تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا. تو پھر یہ بڑی اہم بات ہے, یہی اسمبلی کی فلور پہ یہی سیاسی جماعتیں ہیں, یہی سیاسی جماعتیں ہیں. 100 بندہ مر جاتا اس دن. حنیف الرحمان اگر آپ کو یاد ہے یہی اسمبلی کے گیٹ پہ جو ہے مرحوم حاجی عادل صاحب, زاہد خان صاحب, سینیٹر شاہی سید صاحب اور بشرا گوہر صاحبہ, یہ پریس کانفرنس کر کے اور سندھ گورنمنٹ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور ہم الگ ہوئی تھی. اسی وجہ سے جو ہماری بات کو نہیں مانی جاتی تھی اور جو صحیح موقف تھا اسی پہ نہیں چل رہی تھی. لیکن عاصم صاحب جس طرح بول رہے بہت ٹول ہے وہ تو کر رہی تھی. دیکھیے چلیں ہم مان لیتے ہیں. یہ بتائیں عاصم رضا صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اگریسو سٹانس لیا ہے موجودہ اپوزیشن نے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں, نواز شریف کی دیکھ لیں, زرداری صاحب نے بھی آج کی کہ اب تو بسم اللہ ہوگی, اب دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے, تو اب نظر آ رہا ہے ان کے ٹون سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ غصے میں ہیں, کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اونٹ کس وقت کروٹ بیٹھے گا آپ کی نظر میں؟ سانجے کی ہانڈی چوک میں پھوٹے گی. اللہ اکبر. یہ آپ لکھ لیجیے, وضاحت کر دیں تاکہ ہم اس کی وجوہات آپ ماضی میں چاہے پی ڈی ایم ہے یا اے پی ڈی ایم ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو جس انجام تک پہنچانے والے لوگ کون تھے وہ نام تاریخی طور پہ یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوں گے کنہوں نے تحریک چلائی تھی ان کے خلاف. بالکل مفتی محمود صاحب اس میں شامل تھے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جتنی بھی لانگ مارچ دیکھ لیں, اسلام آباد میں ہوتی رہی, بے نظیر کی حکومت جاتی رہی, آپ سیاسی تاریخ لیکن اب پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تاریخ سے بہت نہیں میچور ہوئے نا, بات تو وہی ہے, نہیں سیکھ سکے نا. ایک ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور کیا سیکھیں گے عاصم رضا صاحب؟ ایک ساتھ آ کے لندن میں بھی میثاق جمہوریت کے لیے بیٹھے تھے, تو اس کے بعد دغا کس نے کیا تھا؟ بے نظیر صاحبہ نے, جو پاکستان آ گئی. اینا روز ملا. دیکھیں بات وہی ہے نا کہ سب بندہ کلیش آف انٹرسٹ کی میں نے بات کی ہے. مولانا صاحب کو نہ کشمیر کمیٹی مل رہی ہے, اب کشمیر کا نام وہ کس منہ سے لیتے ہیں؟ میرے پاس ابھی میں فوٹیج دیتا ہوں, میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, لیکن میری بنائی ہوئی ہے. سنیں جی جو
JKLF کے وائس چیئرمین ہیں, انہوں نے ان کے سامنے آ کے کپڑے پھاڑے. نہیں عاصم رضا صاحب, لیکن مولانا صاحب کی جانب سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جب میں کشمیر کمیٹی کا جو ہو رہا ہے, نہیں جب میں کشمیر کمیٹی کا سربراہ تھا بقول ان کے, تو ہندوستان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ فیصلہ کر پاتے. سر جرت تھی تو میں وہ ثبوت دے رہا ہوں نا آپ کو. نہیں تو میں وہ ثبوت دے رہا ہوں کہ جو کچھ اس کے اس سے پہلے اس کے لیے کام کیا جا رہا تھا, جس پہ یہ سمم بکمم تھے بشمول نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کا وہ دور یاد ہے آپ کو جب راجیو گاندھی پاکستان آئے تو کشمیر ہاؤس کا بورڈ اتار کے حوالے سے جو تاریخ ساز فیصلہ ہوا ہے, جو تاریخ میں ایک بہت بڑا جبر ہوا ہے. سر انہوں نے اناؤنس کیا ہے, صرف بات جو کر رہے تھے وہ ایکشن تو پہلے لے چکے تھے. جو قتل و غارت انہوں نے مچایا ہوا تھا, پیلٹس گن کا استعمال, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ فوٹیج چلائیں آپ. نہیں اگر یہ آپ فوٹیج چلائیں, اس میں راجہ ظفر اللہ ہے, سنیں اس میں پوری کشمیر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. راجہ ظفر اللہ ہے, شہری رحمان صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اعجاز الحق صاحب ہیں, آپ کے لیاقت بلوچ صاحب. اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر تو ہندوستان کے لیے بڑا آسان تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے دور میں اعلان بھی کر لیتے. اعلان اب کیوں ہوا اعلان؟ نہیں اعلان کرنے کا تو ان کا جو اپنا منشور کے مطابق جو آپ کی بی جے پی نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کیا, لیکن جو اقدامات تھے وہ پہلے کر چکے تھے. اپوزیشن میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں نا آپ کو. پی ڈی ایم 5 فروری 2015 اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں 5 فروری کشمیر کانفرنس ارینج کی جاتی ہے. میں نے میرے پاس وہ فوٹیج موجود ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آپ چیک کر لیں. اس میں جو وہ شخص جو JKLF کا وائس چیئرمین مولانا فضل الرحمان کو اور ان کو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے, اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے احتجاجن کہ جب ہمیں مار دیا جائے گا تب تم بولو گے. اور اس نے جو وہاں کا منظر کشی کی تھی آپ وہ سن لیں, اور مولانا صاحب کا اس کے اوپر آپ ریاکشن دیکھ لیں. ان کا ایک لفظ نہیں اس کے اوپر نکلا. اگر پریکٹیکلی سوچا جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں مکمل اختیار تھا کشمیر کے حوالے سے کوئی فیصلہ؟ کمیٹی کا مقصد کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیے. فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں سر. آپ کا کم از کم اس ایشو کو الائیو رکھنا مقصد تھا. جب میں نے کہا کہ راجیو گاندھی پاکستان آتا ہے تو آپ کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتروا دیتے ہیں. جب آپ گنڈا پور صاحب اور مولانا صاحب کا موازنہ کرتے ہیں تو کشمیر ایشو کو میچور طریقے سے آگے لے کر چلنے والے کون ہیں اگر آپ موازنہ کریں گے؟ دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے وہ خود لے کے چل رہا ہے. گنڈا پور کا اس وقت آپ ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھیں. آپ عمران خان کی حکومت میں جو ہے سری نگر جو ہے 200 دن سے زیادہ ہو گئے کہ لاک ڈاؤن. آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اعلان اب ہو کے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. میں بات وہ کر رہا ہوں جو وہ پہلے سے اقدامات کر رہے تھے, اس وقت خاموشی جب کی گئی, اس وقت جب اس کو لائیو رکھا نہیں گیا اور اس پہ خاموشی اختیار کر لی گئی. کیا مفاد تھا ان کا خاموشی رہنے کا؟ مطلب کیا کرنا؟ جب MFN کی باتیں کون کر رہا تھا بھارت کے لیے, آپ کو یاد ہے MFN اسٹیٹس کون دے رہا تھا؟ کشمیر پہ مجھے یہ بتائیں نا MFN اسٹیٹس کون دینا چاہ رہا تھا؟ ٹھیک ہے کشمیر پہ بات کریں گے, لیکن سیمنٹ کس کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے میں بات کروں, کھلوا رہے ہیں تو کھولیں. سیمنٹ کس کی جاتی ہے؟ شوگر ملیں وہاں پہ کس کی ہیں؟ اچھا پی ڈی ایم شوگر ملوں کے اندر انڈین بغیر ویزا کے 28 لوگ کون نکلے؟ شوگر مل جہانگیر ترین کی بھی ہے. نہیں انڈین تو نہیں ہے نا اس میں. جو 28 انڈینز بغیر ویزے کے وہاں سے برآمد ہوئے وہ کس کے پاس سے نکلے؟ آپ کی جو جدہ کے اندر فیکٹری تھی غلط تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو غلط کیا پھر اس کے بعد آپ کی مودی کے ساتھ, اب میں آپ نے کھولا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جب کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا آپ سگنیٹری نہیں تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سگنیٹری نہیں تھے. آپ کی فرانس میں ملاقات ہوتی ہے, آپ کی بڑی خفیہ کانوں میں باتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ فوراً پاکستان آ کے فروری میں سگنیٹری بن جاتے ہیں اور مارچ میں کیس میں آپ چلے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ درست. یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی جو اب تحریک چل نکلی ہے اور یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جب تک کی حکومت کو چلتا نہیں کریں گے ہم تحریک چلاتے رہیں گے, اینڈ آف دا ڈے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی, وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے جی. اچھا تو یہ مٹی جو جھاڑنے والی بات ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس شکل میں پھر آ کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا شکل کیا ہوگی؟ یہ بیسیکلی اپنے جو اوپر پریشر ہے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں, نتھنگ ایلس. پریشر ڈیفیوز ہو جائے گا؟ نو. آپ کو میں اس وقت بتاؤں جو اسٹیٹس اس وقت ہے اس میں اس وقت یہی ہو رہا ہے نا کہ اس کو باہر کیوں بھیجا گیا. تو آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کمنٹس کیا چل رہے تھے کہ اگر مر گیا تو ذمہ دار کون ہو گیا؟ حکومت کو کتنا پریشرائز کیا گیا تھا. اور آج وہی پوچھتے ہیں کہ جی وہ چلے کیسے گئے؟ پلیٹلیٹس بہت نیچے آ گئے تھے. ہاں جی, تو وہ مطلب آج پوچھا جا رہا ہے کہ وہ چلے کیسے گئے, ان کو واپس کون لائے گا, واپس کیوں نہیں لایا گیا؟ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ ان کو اگر آپ یہ پوچھنے تو آپ یہ محکمہ زراعت والوں سے پوچھیں, پھر تو دیکھیے ان کی طرف سے کلیئر کر کے دیں. لیکن عاصم بھائی اس پر آپ بات کیجئے کہ لیکن مجھے ایک بریک کا کہا گیا ہے تو محکمہ زراعت کی بات ہوئی اور شہزاد اکبر نے کہا, ہم نے نہیں کہا, ان کی اپنی حکومت کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے ان کے الفاظ ہیں. چلیں ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. آصف رضا صاحب تو پھر آپ پوچھیں نا محکمہ زراعت والوں سے بقول شہزاد اکبر صاحب کے کہ کیوں ان کو جانے دیا محکمہ زراعت بالکل اس کا ذمہ دار ہوگا کیونکہ ان پودوں کی آبیاری انہوں نے کی تھی نا. میں نے کہا تھا اسی نرسریوں سے نکلیں یہ بات آپ نے کی نا. دیکھیے ہر جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ چور کی چوری جو ہوتی ہے وہ تھانے دار کو پتہ ہوتی ہے کہ وہ کب کر کے اور کیسے کر کے بھاگا ہے. واردات کرنے کے سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے یہ چوری کس نے کی ہے. ٹھیک ہے. پھر جنہوں نے آبیاری کی تھی اور بقول آپ کے انہی کی وجہ سے شاید چلے گئے ہوں. دیکھیں پاکستان کے حقائق پھر یہ 4-5 مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ دوبارہ آبیاری کرنے والوں کے بارے میں بولنے لگے؟ دیکھیں اب چور اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے لیکن یہ بھی میرے ساتھ شامل ہے, ٹھیک ہے, شریک جرم کی بات کرتے ہیں, دفعہ 34 جس کو پی پی سی کے اندر کہا جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ لاء بھی پڑھا ہے آپ نے. ہاں جی. تو بھٹو پھانسی اسی بات پہ چڑھے تھے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کہیں کہ جی یہ میرے ساتھ شریک جرم ہے ان کو بھی سزا دی جائے تو مجھے بتائیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے نا. یہ پاکستان کی پریکٹیکلی بات, ٹھیک ہے. آپ چوری کریں پھر پیٹ میں درد آپ کے ہو, الزام آپ دوسروں پہ ڈالیں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ جب حکومت میں تھے تو آپ 5 نمبر چھوڑ کے 6 نمبر والوں کو کیوں لگانے کی کوشش کرتے تھے؟ نیوی کے چیف کو چھیڑتے تھے, ایئر فورس چیف کے ساتھ امیر المومنین پہ چیف جسٹس کو آپ چھیڑتے تھے. پھر آپ کے جو صدر تارڑ صاحب تھے وہ بریف کیس میں پیسہ کن ججوں کو دینے گئے تھے. مطلب آپ جو ہے جسٹس قیوم کون تھے؟ بالکل بہت سی بات میں تاریخ کھولتا ہوں نا جی, آئے پھر کھولیں ساری تاریخ. بالکل. پھر آپ یہ پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں تو کھولیں. جسٹس قیوم کی کال کس کی تھی؟ اچھا جسٹس قیوم کو سزا ہو جاتی ہے, شہباز شریف کو نہیں ہوتی. میاں صاحب کو سزا نہیں ہوتی, ان کے 1-2 بندوں طارق عزیز وغیرہ کو دے دی جاتی ہے. سینیٹر چودھری تنویر صاحب کو ہو جاتی ہے. پیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ دیکھیے عاصم رضا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس میں بہت وزن ہے, اس میں بالکل نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے تاریخی حقائق یہ ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا, اور جب تک ہم تاریخی حقائق کو نہیں مانیں گے ہم مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. یہ بتائیں کہ اب آپ کتنے پر امید ہیں کہ اپوزیشن یا پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کی جانب سے تاریخ میں جو غلطیاں بار بار کی گئی وہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں ہو جائے گا. ہر کسی کی اپنی اپنی مفاد ہے. جس طرح عاصم صاحب نے بتا دیا کہ ان پہ جو پریشر ہے ہر ایک پہ اپنی اپنی جگہ, تو ہر کوئی اپنے ڈیفیوز کے چکر میں ہے کہ میرا پریشر جو ہے یہ ڈیفیوز ہو جائے. یہ اس میں دو رائے نہیں ہے. اور جہاں ان کو جہاں نظر آیا مل جائے بات تاریخ دہرائی جائے, یہ تاریخ خود کو لازمی دہرائے گی. یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سانجے کی ہانڈی جو ہے آپ بالکل پر امید نہیں, استعمال یہ بیچارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب پھر مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہو. اس دفعہ استعمال نہیں ہوں گے, اس دفعہ بڑے پھونک کے یہ لوگ چل رہے ہیں میں سے. نہیں, پاکستان کی تاریخ میں جب ہم بات کریں گے میدان میں تو پھر میدان ہی میں رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. آپ تو رہیں گے, آپ سے مراد آپ کی جماعت ہے, لیکن باقیوں کی کیا گارنٹی ہے آپ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں یہ جو عاصم بھائی کہہ رہے ہیں اور جو تاریخ جو سکھاتی ہے وہ یہی ہے نا کہ جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. اور یہ جو اے پی سی کی جو پہلا جو میٹنگ تھی اس میں زرداری صاحب نے کہہ بھی دیا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ ہم تو آئیں گے لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں پھر نواز شریف صاحب نظر نہیں آتے ہیں. تو آپ کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ دوبارہ یہ بات جس حد تک یہ لوگ جائیں گے اسی حد تک ان کے ساتھ قدم رکھیں گے؟ اچھا, یہ بڑا میچور مطلب اپروچ ہے آپ لوگوں کی. بالکل یہ اتنا ہی وزن ڈالیں گے جتنا وہ نظر آئے گا. تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. ہم نے ایم پی ایس کی قربانی دی ہے, ایم پی ایس کے بچوں کی قربانی دی ہے, منسٹروں کی قربانی دی ہے. آئندہ اس طرح سے نہیں کریں گے. مطلب آپ دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کے صوبائی صدر جو ہیں احمد ولی خان صاحب اور آپ کے سابقہ وزیر اعلیٰ حیدر خان ہوتی کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم 70 سالوں سے پیٹ رہے ہیں, اب ان کی باری آگے آئیں تاکہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے. بالکل وہ صحیح فرما رہے ہیں. آپ متفق بحیثیت پارٹی آپ کا موقف ہے آپ لوگوں کا. طاہرہ صاحبہ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں سارا یہ لوٹا کریسی ہے, ادھر سے آگے لوگ ادھر سے آگے لوگ, تو مسلم لیگ نون میں کہاں سے آتے رہے لوگ, پیپلز پارٹی میں کہاں سے آتے رہے, پھر وہی ادھر کہاں سے آتے رہے. اب میں بلکہ آپ سے کہوں گا کہ اعجاز الحق صاحب کو لیں, وہ ان کے بھائی ہیں, مطلب رشتے میں ان کو منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا ضیاء الحق صاحب نے نواز شریف صاحب کو, وہ آپ کو بیان کریں گے. میں نے کہا نا قمر زمان چودھری صاحب جو کہ سابق ڈی جی نیب رہے, وہ ان کے اے ڈی سی تھے, وہ بھی ایک بیٹے تھے ان کے, پھر ان کے ایک اور اے ڈی سی ہوتے تھے, پھر میاں نواز شریف صاحب اور اعجاز الحق صاحب, اور یہ تو ٹھیک ہے. عاصم رضا صاحب یہ بتائیے کہ اگر معاملات تصادم کی جانب بڑھتے ہیں, خدا نخواستہ نہیں ہوگا آپ پاکستان. اچھا, یہ آپ کا تجزیہ ہے, آپ اندازہ یا آپ کی انفارمیشن ہے؟ نہیں, میری انفارمیشن کے ساتھ ساتھ میری کیلکولیشن اور تجزیہ بھی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ، میں نے کہا کہ میں پاکستان کی تاریخ کو بڑا مائنیوٹلی بڑا کلوزلی آبزرو کرتا ہوں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں پنجاب سے نہیں کوئی تاریخ نہیں نکلی نا سوائے جسٹس موومنٹ کی، اور اتنے ایگریسو انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی نکلے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے، جس پہ آج کونڈولیزا رائس کی اپنی بک پڑھ لیں آپ، اور اس کے بعد مشرف صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. کیانی صاحب کو انہوں نے بلیم کیا کہ جس طرح ان کو پاور سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، یہ موومنٹ کس نے چلوائی. ٹھیک ہے، ان کے اپنے ذاتی مسائل تھے کیانی صاحب کے مشرف صاحب کے ساتھ، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کیا تھے جب وہ DGI رہے. تو بات یہ کہ اداروں کا نام لے کے ہم گھسیٹنے کی بات عادت نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ تاریخ کے اندر صرف وہ جو آپ کہتے ہیں نا موومنٹ، اگر اس کی مثال دی جائے وہ ان کے بس میں نہیں تھی. بات یہ ہے کہ اب پیٹ میں پہ کوئی اور تھا اس لیے کامیاب ہوئی. جی اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ابھی بھی یہ الزام بار بار لگائیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں 10 سال بعد 15 سال بعد سننے کو ملے گا یا تاریخ کتاب میں پڑھنے کو ملے گا کہ ان کی تحریک کے پیچھے بھی کوئی اور تھا اور وہ تحریک کامیاب ہو گئی؟ نہیں دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اب یہ جو سچویشن ہے اس وقت جس پاکستان جس مرحلے سے گزر رہا ہے، ہم نے بہت قربانیاں دے کے دہشت گردی کے اوپر جس طرح قابو کیا ہے، دنیا اس پہ حیران ہے. جتنی قربانیاں پاکستان کے لوگوں نے دی ہے، میں ان کی جماعت کی طرف بار بار اشارہ کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے رشتہ دار، ہمارے اپنا خون، 80,000 جانیں کم نہیں ہوتی. پیسوں کی بات تو چھوڑ دینا کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہونے دیا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح گھیرنے کی کوشش کی تھی، الحمدللہ پاکستان اس سے باہر نکل آیا. کیا آپ اس وقت کی فورن پالیسی کو نہیں مانتے کہ پاکستان نے کس طرح آئسولیشن کو بریک کیا ہے، اور اس وقت انڈیا آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. آج بنگلہ دیش، نیپال، کھٹمنڈو، سری لنکا، چین، پاکستان، یہ سارے ملک جو ہیں اس وقت بھارت کے خلاف یک زبان ہو کے بات کر رہے ہیں. شیخ حسینہ واجد امبیسڈر سے نہیں ملی، ڈیلیگیشن سے نہیں ملی، اس نے 4 مہینے تک ملنا گوارا نہیں کیا. جو اس وقت بھارت کے اندر حالات ہیں، بھارت اپنے اندرونی مسائل میں اتنا گھس چکا ہے کہ اس کی ڈس انٹیگریشن شروع ہو چکی ہے. جس طریقے آپ گلوان سے لے کر کشمیر تک چلے جائیں. بقول آپ کی جس طرح خارجہ محاذ پر پاکستان کی حکومت کو کامیابی ہوئی ہے، تو یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے یا اندرونی جو خلفشار ہے، اس کو بھی ٹیکل کرنے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی، ابھی جو ایڈ سیشن ہوا ہے فیٹف کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے، اس میں کس کے ممبر غائب ہوئے تھے؟ ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے بھائی. ادھر سے جھانک کے دیکھیں گے 5 ادھر نکل گئے، ادھر دیکھیں گے تو 5 ادھر نکل گئے. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل اسی طرح سے ہوا. سنجرانی صاحب کے سینٹ کے الیکشن میں میں بات کر رہا ہوں، کیا نمبرنگ تھی؟ آپ بھی کیلکولیٹ کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے. 35 ممبرز کا ڈیفرنس تھا، یہی فرق آ رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہی ہوں. تو یہ ان کو اپنی صفوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، دیکھیں کس کی ملیں. آپ نے جہانگیر ترین کا ذکر کیا، لیکن جہانگیر ترین کے علاوہ بھی پاکستان میں سٹیک ہولڈرز جو ہے 70%، آپ شوگر مافیا کی بات کریں، فلور کی بات کریں اور دیگر ری رولنگ مل. سجن جندال میرا یا آپ کا دوست تو نہیں تھا جو بغیر ویزے کے مری میں آتا رہا. اگر وہ ان کے بیٹے کے لیے آتا رہا تو اس کو پریزیڈنشل یا پرائم منسٹر لیول کا پروٹوکول اور بغیر ویزے کے کس نے اجازت دی؟ یہ بھی ایک آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتا ہے. کیوں کہ آپ ایک دشمن ملک کا شہری بغیر ویزے کے پاکستان بلا رہے ہیں. آپ قانون کو پڑھیں. ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم تو تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں. جندال سے تعلقات بہتر کرنے کا کیوں؟ جندال نے آپ کو مشرف کے دور میں NRO دلوا کے باہر بھیجا تھا. جو فون آیا تھا مشرف صاحب کو، آپ تاریخ کو پڑھیں. عاصم صاحب، تو پھر اگر تاریخ دیکھیں تو خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی بہت سی تقاریر ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ISI کو، آرمی کو اور فوج کو برا بلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا تو سب سے بڑی مثال یہ ہوتی، تو پھر وہ وزیر اعظم کیسے بن گئے؟ ان کے بعد شاید معاملہ ٹھیک ہو گیا ہوں. دیکھیں اب آپ نے خود بات کی ہے، اگر تو ان کی تقاریر ایسی تھی تو پھر وہ وزیر اعظم کیسے بن گئے؟ تو پھر تو فوج روکتی نا ان کو. نہیں روکتی نا. اگر تو ان کے اوپر غداری کے مقدمے ڈلواتے، سارا کچھ کرتے اور ان کے اوپر یہ بلیم ہے، تو پھر فوج تو کبھی بھی نہ آنے دیتی. اور یہ کہا جا رہا تھا درست، تو پھر کیسے آ گئے؟ دیکھیں تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو یہ اپنی بات کا جواب مل گیا نا. ہو سکتا ہے بعد میں معاملہ ٹھیک ہو گیا آپس میں بیٹھ کے بات. دیکھیں اگر شیخ رشید کو جن کو وہ چپڑاسی لینے کے لیے تیار نہ ہو، ان کو اپنی اتنا اہم عہدہ دے کے کہ ان کی مشیر اور سارا وزارت وغیرہ دے کے اگر وہ ہو سکتا ہے تو شہباز شریف تو پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹ کے پیسے نکلوانے کی بات کرتے تھے. سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا بھائی. جو پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس میں حرف آخر تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی انہی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ ان کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جب پاکستان کی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں، عمران خان ہو چاہے کوئی بھی ہو، آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ملک کے مفاد کی خاطر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور
اپنوں سے ہی کمپرومائز کر رہے ہیں نا, آپ رو سے تو کمپرومائز نہیں کر رہے, آپ بی جے پی سے تو کمپرومائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے مفاد کے لیے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہوگا, آپ کی میں نے کراچی کی سندھ کی گورنمنٹ کی مثال دی, ایم کیو ایم اور یہ کی پلڑے میں, ایک پلڑے میں یہ تھے, ایک پلڑے میں وہ تھے, بالکل دن کے کتنے لوگ مر رہے تھے, کتنے مر رہے تھے, آپ بھی گن رہے تھے, میں بھی گن رہا تھا, بالکل سال کے 2100 2200 2400 بندہ مر رہا تھا, ڈیلی کے حساب سے وہاں پہ بھتہ خوری ہو رہی تھی, سب کچھ سامنے تھا. آپ نے مفاہمت کی, مفاہمت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے, مطلب پرویز الہی کو, پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ پٹیاں باندھ کے مشرف سے حلف اٹھایا تھا. مطلب عمران خان صاحب نے بھی وہی نون لیگ بھی تھی اس پارٹیوں نے میں, کیا. نون لیگ بھی تھی اس کابینہ میں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, مخلوط گورنمنٹ بنی پہلے کچھ عرصے کے لیے, کالی پٹیاں باندھی, مشرف سے حلف لینے گئے. یہ پاکستان کا مطلب پولیٹیکل کلچر ہے, پھر یہ ہوتا رہے گا, یہ مثالیں موجود ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہے گا. تو یہ جو ہو رہا ہے, جو ہوتا رہے گا, یہ پاکستان کے مفاد فلٹر ہو رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ فلٹر ہو رہے ہیں. میں آپ کو وہ فلٹر ہوتا ہوا بھی دکھا دوں کہ کیسے کیسے فلٹر ہو رہے ہیں. جہانگیر ترین آج کا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بہت سارے. جہانگیر ترین کو باہر ہونا چاہیے تھا یا اندر ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حساب کتاب دو؟ انہوں نے بھیج دیا نا, کہاں ہے جس نے بھیجا ہے, تو غلط ہے نا وہ بھی. دیکھیں کس کے طیارے میں گئے تھے, وزیر اعظم کے طیارے میں. مرزا بھی چلے گئے, ان کو اندر ہونا چاہیے باہر ہونا چاہیے. آپ حسین حقانی کی بات بتائیں مجھے, تو غلط ہے وہ بھی نا. کیسے چلے گئے تھے وہ باہر؟ اگر حسین حقانی غلط کر رہا تھا تو یہ بھی غلط ہے, وہ تو غلط تھے. یہ کیوں غلط کر, یہ تو ریاست مدینہ والا ہے نا, یہ تو غلط یہاں تو غلط نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اداروں کے حساب سے جو کاروائی ہونی ہے اس کے بعد آپ کو نظر آئیں گے وہ ادھر ہو جائے گی کاروائی, وہ ہوگی بالکل کاروائی. اچھا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے جس کے بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ڈاکٹر معین مسعود جو ایس ایس پی اسلام آباد بھی رہے ہیں, ایف آئی اے کی اس ٹیم کو. عاصم راز صاحب, اس موضوع پر انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے, کیونکہ آپ کے ساتھ گفتگو بڑی دلچسپ رہی اور مجھے بڑا مزہ آیا. آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر سب آپ سے آخری سوال یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جو یہ تحریک جو چل رہی ہے اور جو آپس میں بہت پیار ان کا نظر آ رہا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیار ان کا تحریک کی کامیابی تک جاری رہے گا؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے, اللہ کرے, اللہ کرے کہ لیکن نظر آ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس دفعہ کچھ. اچھا پھر صاحب بڑے محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دعا ہے. نہیں, اس دفعہ یہ تھوڑا سا مختلف انداز میں ہیں. ہر کسی کو اپنے اپنی ذمہ داری دی ہے, ایک بندے پہ بوجھ نہیں ڈالے. ٹھیک, سب کو اپنی پہلے ذمہ داری دی دفعہ جو ہے مولانا صاحب نے سب کچھ اپنے سر پہ لیا تھا, تو اسی وجہ سے وہ بیچارہ. پنجاب میں جلسہ ہونا چاہیے تھا بھائی, کوئٹہ سے شروع. چھوٹے موٹے ہو رہے ہیں وہاں پہ, نہیں, 2 دن پہلے لاہور میں ہوا ہے, صاحب کو واپس بلوا لیا اور ایئرپورٹ پہ بندہ کوئی نہیں لینے آیا, وہ بیچارے جہاز سے اتر کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. مریم صاحب, شہباز شریف صاحب کی طبیعت پہ خراب ہو گئی تھی. طبیعت تو ہمیشہ بہت ساروں کی خراب ہو جاتی ہے, میں نے کہا اسمبلی سے بھی غائب ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ اصل میں آپ کی جو دلائل ہیں وزن اس لیے ہے کہ آپ تاریخی حوالوں کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کی بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس دفعہ اپوزیشن کی لیڈران کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھ چکے ہیں. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کا بیان ہے کہ سبق سیکھ لیا آیا. چلے دیکھتے ہیں. پھر ریاض گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. عاصم رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.